سب سے پہلے جو قرآن حکیم کی آیت میں نے سورہ انعام کی 155 نمبر کی آیت کریمہ ہے، جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے قرآن جسے ہم نے نازل کیا ہے، مبارکن بڑی بابرکت ہے، بہت نفع بخش کتاب ہے۔ فاتبعوہ واتقوا، تو اس کتاب کی تم پیروی کرو اور اللہ سبحانہ و تعالی سے ڈرو، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمت الہی نازل ہو سکے اور تم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے حصے دار بن سکو۔ ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے اور یہ بڑی بابرکت ہے، تو تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو تاکہ تم پہ رحمتیں اترے۔ قرآن حکیم پڑھنا اور پڑھانا اور اس کا علم سیکھنا اور سکھانا، اس سے عظیم اور کوئی چیز نہیں ہے۔ ابھی ہم لوگوں نے بخاری شریف کی وہ روایت سنی جس میں سرکار نے فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سب سے بہتر انسان وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے۔ سورہ رحمان کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی نے گرے ہوئے جن و انس کو بار بار مخاطب کر کے کہا کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اللہ تعالیٰ کی کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور اس سورہ رحمان کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے بطور قسم اور تائید کے جن چیزوں کا ذکر فرمایا ہے وہ چیزیں اپنی جہت سے دیگر تمام چیزوں پہ فوقیت رکھنے والی ہیں۔ سورہ رحمان کا آغاز ہی ہوتا ہے الرحمن علم القرآن خلق الانسان وعلمہ البیان۔ رحمان جس نے قرآن کو سکھایا، انسان کو بنایا اور اسے بیان کی نعمت عطا کی۔ یوں تو اللہ رب العزت کی ہر صفت قابل تعظیم ہے اور صفت کمال ہے، لیکن خود رحمت کے مادے کو ادا کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ کے لیے دو صیغے کا استعمال ہوتا ہے، رحیم کا اور رحمان کا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم۔ تو رحمان اور رحیم دونوں صفتوں سے اس کی صفت رحمت کا ذکر کیا جاتا ہے، لیکن رحمان اور رحیم میں بھی فرق ہے۔ علماء نے اس میں بہت طرح سے فرق کیا ہے۔ ایک فرق یہ ہے کہ رحمان فی الدنیا و رحیم فی الآخرہ، کہ وہ رحیم آخرت میں ہے کہ صرف ایمان والوں پہ آخرت میں رحم فرمائے گا، اور رحمان دنیا میں ہے کہ ایمان والوں پہ بھی نعمتیں اتارتا ہے اور کافروں پہ بھی دنیا کی نعمتیں عطا فرماتا ہے۔ تو رحمان کے اندر بنسبت رحیم کے عموم ہوا کہ اس صفت کی بنیاد پر کافر بھی اس کی رحمت سے اس دنیا میں حصہ پا جاتے ہیں۔ تو رحمان و رحیم میں عموم کے اعتبار سے رحمان اکمل ہوا، زیادہ عام ہوا، تو اللہ تعالیٰ نے اس صفت کا ذکر کیا۔ دوسرے نمبر پہ آیا علم القرآن، انسان کو جو کچھ بھی علم ہوا ہے وہ اللہ رب العزت کی عطا کرنے سے ہوا۔ چلنے کا علم، بولنے کا علم، سونے کا علم،
موبائل بنانے کا علم، ہوا میں پرواز کرنے کا علم، سمندر کی سطح پہ مچھلیوں کی طرح چلنے کا علم، جو بھی علم انسان کو ملا ہے اس علم کو دینے والا اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ مگر یہاں اللہ رب العزت نے اس علم کا ذکر کیا ہے کہ جو علم اس نے انسان کو دیا ہے ان سارے علوم میں سب سے افضل علم ہے، علم القرآن۔ اس کے بعد خلق الانسان، اللہ تعالیٰ ساری چیزوں کو بنانے والا ہے، چیٹی سے لے کے ہاتھی تک، ذرہ سے لے کے آفتاب تک، قطرہ سے لے کے سمندر تک، ساری چیزوں کا خالق اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے۔ لا خالق الا اللہ، ہمارا ایمان ہے اس کے علاوہ تو خالق کوئی ہے ہی نہیں۔ لیکن یہاں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے وصف تخلیق کے اظہار کے لیے جس مخلوق کا ذکر کیا ہے وہ انسان کا ذکر کیا ہے کہ خلق الانسان، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اور پھر انسان کو قلم سے لکھنا بھی سکھایا اور زبان کی قینچی سے دلوں کو کترنا بھی سکھایا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں جس صفت کا ذکر کیا انسان کے سارے امور میں سے علمہ البیان، جس نے انسان کو بنایا اور بنا کر کے اسے بیان سکھایا کہ لبوں سے پھول جھڑتے ہیں جب وہ بات کرتا ہے اور زبان کے سر قینچی سے ہزاروں دل کترتا ہے۔ تو ان میں جو اللہ تعالیٰ نے جو امور ذکر فرمایا وہ سب اپنے اپنے صنف کے ٹاپ کلاس کے ہیں۔ اللہ کی صفتوں میں رحمان، اس نے جو کچھ بندے کو علم دیا ہے اس میں قرآن، اور جو بھی بنایا ہے اس میں سب سے اشرف المخلوق جو اس کی تخلیق کا شاہکار ہے وہ انسان، اور پھر انسان کو جو کچھ اس نے سکھایا ہے وہ بیان۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ قرآن کے علم کو کیا فضیلت ہے، کیونکہ اللہ نے ان چاروں میں اس چیز کا ذکر کیا ہے جو اپنے اعتبار سے، اپنے صنف کے اعتبار سے تمام امور کے اوپر غالب رکھنے والا۔ حفظ قرآن کی تکمیل کے حوالے سے ہم لوگ جمع ہیں، ہم اسی قرآن کو آج سمجھتے ہیں کہ اس میں ہے کیا۔ سب سے پہلی چیز کہ قرآن کی ضرورت کس کو اور قرآن میں ہے کیا، یہ فلسفہ حل کر دیں، پھر جو میں نے آیت تلاوت کی ہے اس پہ تھوڑی سی گفتگو کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ سب سے پہلے میرا آپ سے ایک سوال ہے، وہ سوال یہ ہے کہ ہم سب لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ دنیا ہر آئے دن خوب سے خوبصورت ہوتی چلی جا رہی ہے۔ آپ اس دنیا جس میں آپ جی رہے ہیں کتنی حسین ہوتی جا رہی ہے، کتنی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے۔ پہلے آدمی بیل گاڑی سے سفر کرتا تھا، آگے آیا، اس سے آگے آیا، اور آج یہاں آ چکا ہے کہ مہینوں کے سفر کو گھنٹوں اور منٹوں میں طے کیا جا رہا ہے۔ پہلے آدمی معمولی غذاؤں سے اپنی زندگی گزارتا تھا، اب بے موسم کا پھل بھی بے موسم کا نہ رہ گیا، یعنی کم ملنا نہ ہوا اس کا۔ یہ دنیا بڑی خوبصورت ہوتی جا رہی ہے، اور جس قدر قیامت کا زمانہ قریب آئے گا اتنی ہی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ معراج کی شب سرکار جب لوٹے 50 وقت کی نماز لے کر، حضرت موسیٰ نے پوچھا کہ کیا ملا؟ کہا 50 وقت کی نماز۔ موسیٰ علیہ السلام کہتے ہیں کہ میری امت پہ تو اس سے کم فرض تھا، نہیں پڑھ پائی، آپ کی امت تو بہت کمزور ہوگی۔ بخاری شریف کے الفاظ ہیں کہ ان امتکم اضعف، آپ کی امت ضعیف ہوگی، بہت کمزور ہوگی، 50 کیسے پڑھ پائے گی؟ جائیے رب کے پاس کم کرا کے آئیے۔ سرکار گئے، آتے گئے جاتے گئے، 45 وقت کی نماز کم ہوئی۔ اس میں جو میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ حضرت موسیٰ نے کہا کہ آپ کی امت کمزور ہوگی، اس میں جو ان کے سمجھ کے مطابق ہو وہ بہتر جانتے ہیں، لیکن ایک جو بات سمجھ میں آتی ہے وہ یہ کہ یہ امت کمزور اس لیے نہیں ہے کہ اس میں استعداد کی قوت نہیں ہے، استعداد کی قوت تو خوب تھی کہ انبیاء اس امت کے لیے دعا کرتے تھے کہ وہ امت مجھے مل جائے۔
وہ یہ امت کمزور اس لیے ہوگی کہ اس امت کے زمانے میں دنیا بڑی خوبصورت ہو جائے گی تو دنیا کی طرف بھاگنے کا مادہ آ جائے گا، اور اس وقت ان 5 نمازوں کی حفاظت بڑی مشکل چیز ہو جائے گی۔ تو جو قیامت کے قرب کا زمانہ آئے گا دنیا بڑی خوبصورت ہوتی چلی جائے گی۔ یہ کائنات ابھی ناتمام ہے شاید کہ آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون۔ اس دنیا کی خوبصورتی کے لیے اتنا کافی ہے کہ آدمی اپنے بنانے والے کو اس کے چکر میں بھول جا رہا ہے۔ اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اتنی خوبصورت دنیا دن بدن اور خوبصورتی ہو رہی ہے، جبکہ یہ حقیقت بھی مسلم ہے کہ اسے ختم ہو جانا ہے۔ تو جب اسے ختم ہونا ہی ہے تو خوبصورت بنائی کیوں جا رہی ہے؟ اور جب خوبصورت بنائی جا رہی ہے تو ختم کیوں ہوگی؟ بس یہ سوال آپ سمجھ لیں تو قرآن کی ضرورت آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ تو دنیا کے حوالے سے بات ہوئی، خود آپ اپنی زندگی کے حوالے سے سوچیں۔ اللہ فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ اللہ نے موت و حیات کو پیدا کیا، تمہارے جینے اور مرنے کو پیدا کیا، آنے کو اور یہاں سے جانے کو بنایا۔ انسان جب آیا تو جائے گا کیوں، اور جب جانا ہی تھا تو آیا کیوں؟ تو اللہ نے آنے کو اور جانے کو بنایا تاکہ تمہارا امتحان لے کہ کون اچھا کام کرتا ہے اور کون اس دنیا کی خوبصورتی میں الجھ کے رہ جاتا ہے۔ آپ لوگ ایگزام دیے ہوں گے، جانتے ہوں گے جب کسی بھی چیز کا امتحان ہوتا ہے تو 3 گھنٹے کا 2 گھنٹے کا امتحان ہوتا ہے۔ امتحان حال میں اسٹوڈنٹس جاتے ہیں، 3 گھنٹہ رہتے ہیں، اس کے بعد آ جاتے ہیں۔ اب یہی سوال اس امتحان حال میں دہرائیے کہ جب وہاں سے نکلنا ہی تھا تو گیا کیوں؟ سینٹر تو کبھی کبھی بہت انٹیریئر علاقے میں پڑ جاتا ہے، کتنی مشقت اٹھا کے آدمی سینٹر روم میں جاتا ہے، تو جب اتنی مشقت اٹھا کے گیا ہی تو وہاں سے نکلے گا کیوں؟ آج جب نکلنا تھا تو گیا کیوں؟ جب گیا تو نکلے گا کیوں؟ آج جب نکلنا ہی تھا تو گیا کیوں؟ آپ کہیں گے مولانا صاحب جب جاتا ہی نہیں تو امتحان کیسے ہوتا، اور نکلے گا نہیں، اس کی کاپیاں چیک نہیں ہوں گی تو رزلٹ کیسے پائے گا؟ تو اللہ نے ہمارا آنا اور یہاں سے جانا اس لیے بنایا کہ آئے اور ہم عمل کریں، ہمارا امتحان ہو جائے اور پھر ہم چلے جائیں، قیامت کے دن اٹھے تو ہمیں رزلٹ عطا کیا جائے۔ اگر آتے ہی نہیں تو امتحان کیسے ہوتا، اور آنے کے بعد جو آتا یہی رہتا ہی، کبھی جاتا ہی نہیں، تو رزلٹ کیسے پاتا؟ تو اللہ نے ہمارے آنے کو اور یہاں سے جانے کو بنایا تاکہ ہمارا امتحان ہو۔ اب جب ہم امتحان کے لیے یہاں ہیں تو اس امتحانی پرچوں کو حل کیسے کریں گے؟ بھائی کوئی بھی امتحان حال میں ہوتا ہے تو یا تو سلیبس کی کتابیں پڑھے ہوا ہے یا بورڈ کی جو کتابیں ہیں وہ مطالعہ کیے ہوا ہے، اس سے پرچے بنتے ہیں، اس کا جواب دینا ہے۔ جب ہم یہاں دنیا میں امتحان حال میں ہیں، ایگزام حال میں ہیں، پریکشا ککش میں ہیں، تو ہم اپنے اس امتحان کے پرچوں کو کس کتاب سے حل کرے؟ اسی زندگی کے امتحان کے پرچے کو حل کرنے کے اللہ نے قرآن حکیم کو اتارا ہے۔ اسی زندگی کے امتحان کے پرچوں کو حل کرنے کے لیے اللہ نے قرآن حکیم کو اتارا ہے۔ ہمیں چلنا کیسے ہے؟ قرآن پڑھتے جائیں اور چلنے کا طریقہ سیکھتے جائیں۔ ہمیں پکڑنا کیا ہے اور کیا نہیں ہے؟ قرآن پڑھتے جائیں اور پکڑنے نہ پکڑنے کا طریقہ سیکھتے جائیں۔ کیا دیکھنا ہے کیا نہیں دیکھنا ہے؟ قرآن پڑھتے چلے جائیں اور دیکھنے نہ دیکھنے کا پرچہ حل کرتے چلے جائیں۔ کیا سننا ہے کیا نہیں سننا ہے؟ قرآن پڑھتے چلے جائیں اور ہماری زندگی کا سارا پرچہ حل ہوتا چلا جائے۔ اللہ فرماتا ہے ھذا کتاب انزلناہ مبارک، یہ کتاب قرآن حکیم جسے ہم نے اتارا یہ بڑی بابرکت ہے۔ یہ کتاب جسے ہم نے اتارا، یہ اتارا کا جو لفظ ہے وہ بڑا پرمعنی ہے۔ حالانکہ اس نزول پہ گفتگو کرنا بہرحال مناسب نہیں ہے، مگر میں بات جو کہنا چاہتا ہوں اس نزول سے گرہ کھولے ہوئے وہ سمجھ میں بھی نہیں آ سکتی۔ نزول، اتارنا، یہ اترنا کب بولتے ہیں آپ نیچے سے جب اوپر آئے ہیں تو اس کے لیے اترنے کا لفظ بولا جائے گا؟ اترنے کا لفظ کس کے لیے بولا جائے گا؟ جب اوپر سے نیچے آئیں گے۔ یہ کتاب
یہ قرآن، یہ کلام مجید اللہ تعالیٰ کی صفت ہے، اور صفت قدیم ہے، وہ حرف و صوت کے قبیل سے نہیں ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندوں پہ فضل کیا کہ جو حرف و صوت کے قبیل سے نہیں تھا اس کو لفظ کے سانچے میں ڈال کر محمد رسول اللہ کے ذریعے امت کو عطا فرما دے۔ یہ کلام جو اللہ کی صفت ہے، جو حرف و صوت کے قبیل سے نہیں ہے، لیکن انزلنا، اللہ نے اسے حرف و صوت کے سانچے میں ڈال کر اس کا نزول کیا۔ اسی لیے ایک روایت ہے، اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ قرآن وہ رسی ہے جس کا ایک سرا اللہ رب العزت کے پاس ہے اور دوسرا سرا تمہارے پاس ہے۔ جب کوئی کنویں میں ڈوب گیا ہو تو اب تو ہمارے بچوں کو کنواں کہہ کر کے بھی سمجھانا ایک مسئلہ ہے، لیکن بہرحال بڑے لوگ ہیں، سب سمجھ سکتے ہیں کنواں ابھی بھی اتنا نادر الوجود تو ہے مگر نادر الفہم نہیں ہے۔ کنویں میں جب کوئی گر جاتا تھا پہلے تو اس میں رسی ڈالتے تھے، تو رسی ڈالنے والا جب اوپر سے نیچے ڈالے گا تو اسی کو انزال کہتے ہیں، اسی کو اتارنا کہتے ہیں۔ رسی کو جب ہم نے نیچے ڈالا، اب جو کنویں میں گرا ہوا ہے اس رسی کو پہلے پکڑے اور جو چیز اوپر آنے سے روکتی ہے اس کو چھوڑے، اور پھر اس کو پکڑتے 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 اس کے مطابق چلے تو جس مقام پہ تھا اس مقام پہ پہنچ جائے گا۔ میرا گھر عالم لاہوت میں ہے، یہاں چند روز کا مہمان ہوں میں، ہمارا اصلی مقام کہیں اور ہے، وہاں سے نیچے اتارے گئے ہیں۔ یہ قرآن وہ رسی ہے جو قرآن کو پکڑ لے گا اللہ کی بارگاہ کا مقرب بندہ ہوگا۔ یہ قرآن وہ رسی ہے، آپ اسے پکڑ لیں۔ انزلناہ، اللہ نے اسے اتارا ہے، مبارکن، بڑی بابرکت یہ رسی ہے، بڑی بابرکت یہ کتاب ہے۔ فاتبعوہ، تو پکڑ لو اس کو کس کے، واتقوہ، اور ڈرو اللہ سے، لعلکم ترحمون، تاکہ تم پہ رحمت الہی کی بارش ہو سکے۔ یہ کتاب ہے جسے ہم نے اتارا ہے، مبارک ہے۔ مبارک کا مطلب، مبارک کے مفسرین نے بہت سارے معنی بیان کیے ہیں۔ یہ کتاب قرآن حکیم کتاب مبارک ہے، اس کے بہت سارے معنی ہیں، دو تین معنی آپ کے ذوق کے مطابق بتا کر آگے گفتگو لے چلیں۔ یہ کتاب مبارک ہونے کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ مبارک کا معنی دراصل لغت کے اعتبار سے ہے کثیر النفع، یعنی جس میں نفع کی بہت ساری گنجائش ہو، ملٹی پرپز، مختلف الجہات، بہت ساری صورتیں ہو اس سے فائدہ اٹھانے کی۔ یہ کتاب مبارک ہے، یعنی یہ کتاب ایسی کتاب ہے جو صرف ایک اعتبار سے فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، زندگی کے ہر موڑ کے اعتبار سے فائدہ اٹھانے کے لائق ہے۔ صرف ایک اعتبار سے فائدہ اٹھانے کے لائق نہیں ہے، زندگی کے ہر موڑ پہ فائدہ اٹھانے کے لائق ہے۔ آپ چل رہے ہیں، فائدہ اٹھائیے، قرآن نے چلنے کا طریقہ کیا بتایا ہے۔ آپ بول رہے ہیں، فائدہ اٹھائیے، قرآن نے بولنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ بچوں کی تعلیم کے بارے میں قرآن اٹھا کے دیکھیے، کیا تعلیم کا منشور قرآن نے دیا ہے۔ تجارت کا کیا طریقہ بتایا ہے، سیاست کا کیا طریقہ بتایا ہے، بال بچوں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، بڑوں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے، چھوٹوں کے ساتھ رہنے کا کیا طریقہ بتایا ہے۔ آپ بزنس مین ہیں، ورکر کے ساتھ رہنے کا کیسا طریقہ بتایا ہے، پارٹنرشپ کے ساتھ رہنے والے کے ساتھ کیا طریقہ بتایا ہے۔ پورے مواقع پہ قرآن ہمارے لیے مبارک ہے۔ یہ نہیں کہ صرف دادا بابا چچا باپ ماں مر جائیں تو قرآن پڑھ کے ثواب پہنچانے کے لیے مبارک ہے، وہ تو ہے ہی اس اعتبار سے، لیکن زندگی کے ہر موڑ پہ یہ کتاب ہمارے لیے کثیر المنفعت ہے، مبارک ہے۔ اور مبارک کی دوسری تفسیر یہ ہے، یہ پنکھا جو آپ چلا رہے ہیں، ابھی تو آپ دلی والے ہیں، دسمبر اور جنوری میں چلا رہے تھے آپ لوگ؟ نہیں نہ چلا رہے تھے؟ نہیں چلا رہے تھے، ہیٹر چلا رہے تھے۔ اب اس وقت یا مئی جون کے مہینے میں ہیٹر آپ کے لیے کثیر المنفعت ہے؟ کثیر المنفعت کا منفعت ہی نہیں۔ یہ پنکھا جو ابھی چلا رہے ہیں، اس دسمبر اور جنوری کے مہینے میں جب آپ سب اوڑھنے کے بعد بھی کانپ رہے تھے، اس وقت کثیر الفائدہ ہے؟
کثیر الفائدہ تو چھوڑے، اس وقت کے اعتبار سے فائدہ بھی نہیں چلانے میں. تو دنیا کی جو چیزیں ہیں وہ ایک وقت آپ کو نفع دیتی ہے، دوسرے وقت اس کا ایک نقصان بھی ہوتا ہے. آگ ہے، ہم اس سے کھانا پکاتے ہیں، مگر وہی آگ جب غصہ ہو جاتی ہے تو آبادی کو جلا دیتی ہے. پانی ہے، اس سے ہم پیاس بجھاتے ہیں، مگر جب وہی اپنے طوفان پہ آتا ہے تو سیلاب کی شکل میں بستیاں اجاڑ کر تباہ کر دیا کرتا ہے. یہ قرآن مبارک ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے کسی ایک موڑ پہ ہمیں فائدہ پہنچائے ایسا نہیں ہے. زندگی کے ہر موڑ پہ قرآن ہمارے لیے مفید ہے. زمین کے اوپر بھی ہے، زمین کے نیچے بھی ہے، اور زمین سے اٹھنے کے دن قیامت کے اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنا ہے. زمین کے اوپر بھی فائدہ پہنچانے والا ہے، زمین میں بھی قبر میں مونس ہے، اور زمین سے اٹھنے کے دن اللہ کی بارگاہ میں شفاعت کرنے والا ہے. یہ قرآن مبارک ہے. تو یہ قرآن ہے جسے ہم نے تمہارے بیچ اتارا ہے، بڑی بابرکت ہے. قرآن کی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں ہر اعتبار سے برکت ہے. سائنس کا اسٹوڈنٹ جب قرآن پڑھے گا تو اسے لگے گا کہ سائنس والے جو نہ کہے ہیں قرآن پہلے کہہ دیے ہوا ہے. صوفی جب قرآن پر نظر ڈالتا ہے تو ایک ایک آیت اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مظہر نظر آتی ہے. نحوی جب قرآن پڑھتا ہے تو فاعل کا مرفوع ہونا اور مضاف کا مجرور ہونا سمجھ میں آتا ہے. صرفی جب قرآن پڑھتا ہے تو معطل محموز کے قاعدے جھلکتے نظر آتے ہیں. فقیہ اور مسائل پر نظر رکھنے والے جب پڑھتے ہیں تو حلال و حرام، جائز و ناجائز کے سارے شکوک و شبہات اس میں سے واضح ہوتے ہیں اور صحیح سمت نکلتی ہے. یہ قرآن مبارک ہے. لیکن یہ یاد رکھیں کہ قرآن کے نزول کا اصل مقصد سائنسی معمہ کو حل کرنا نہیں، یہ سیکنڈری چیز ہے. قرآن کا اصل مقصد ہے بشریت کے گھاٹی میں تڑپنے والے انسان کو اٹھا کر اللہ کی بارگاہ تک لے جانا ہے. قرآن کے نزول کا جو اصل مقصد ہے وہ نفسانیت کی گھاٹی میں انسانی لباس میں جانور بن کر زندگی گزارنے والوں کو اللہ کا محبوب بندہ بنانا ہے. باقی ساری چیزیں اس کی سیکنڈری ہے. اصل چیز بندے کا رشتہ اللہ سے جوڑنا اس قرآن کا مقصود ہے. اب یہ قرآن آپ کو اللہ سے کیسے جوڑے گا اور آپ اس قرآن کو کیسے پکڑیں گے کہ آپ اللہ سے جڑ جائیں. میں اس فلسفے کو سمجھاتا ہوں اور آخری پوائنٹ ہے میرا یہ، لیکن اس کو سمجھانے سے پہلے میں ایک مثال دے رہا ہوں تاکہ بات آپ کو سمجھ میں آ سکے. بہت متانت کے ساتھ سمجھیے میری بات کو. دیکھیے، کوئی آدمی جب کنویں میں گر جاتا ہے، جا رہے تھے آپ، کنویں میں گر گئے آپ، تو کنویں میں گر جانے کے بعد آپ کی 3 کیفیت ہوتی ہے. کنویں میں جب کوئی گر جاتا ہے تو کتنی کیفیت ہوتی ہے؟ یہ بار بار کنویں میں گرنا جو میں کہہ رہا ہوں، اگر کسی کو نہ سمجھ میں آئے تو سورہ 3 کی تلاوت کر لے. لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بڑی اچھی چیزوں سے بنایا. ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اس کو اسفل السافلین میں لوٹایا. تو یہ اسفل السافلین جو ہے وہی بشریت کا کنواں ہے، انسانیت جس میں ہے اسی کا گڈھا ہے. تو جب کوئی کنویں میں گر جاتا ہے تو اس کی 3 حالت ہوتی ہے. ایک حالت تو وہ کہ ابھی پانی میں ہے، اوب ڈوب کر رہا ہے، نشیب و فراز کی کیفیت ہے، اپ ڈاؤن، کبھی اوپر مار رہا ہے، ناک نکال کے آکسیجن کے سہارے سے سانس لے رہا ہے، پھر کبھی ڈوب کے اندر جا رہا ہے، اوپر نیچے ہو رہا ہے. ایک کیفیت یہ ہوتی ہے نا. اسی میں کسی نے رسی ڈال دی، اب وہ رسی پکڑ لیا، رسی پکڑ کے اوپر چڑھ رہا ہے. اب ناک اور اس کے جسم کا حصہ پانی سے اوپر آ تو گیا ہے، اوب ڈوب کی کیفیت تو نہیں ہے، مگر پتہ نہیں کب رسی ٹوٹ جائے اور وہی کیفیت ہو جائے. ایک کیفیت کیا ہوتی ہے کنویں میں ڈوبنے والے کی؟ وہ پانی میں ڈوبا ہوا ہے، کبھی ناک تک پانی میں ہے، کبھی پیشانی تک ہے، کبھی گردن تک ہے، کبھی سر تک ہے پورا. یہاں تک کہ کسی نے رسی ڈال دی. اب رسی ڈال کر کے جب اوپر نکلنے لگا تو جب تک اوپر زمین کی سطح پر پاؤں نہ رکھ دے، جب تک رسی پکڑے ہوا ہے، وہ نکل تو رہا ہے لیکن خوب ہانپ رہا ہوگا، کانپ رہا ہوگا، یہ ڈر ستا رہا ہوگا، پتہ نہیں لوگ رسی کیسے ڈالے ہیں، مضبوط ہے کہ کمزور ہے. اور رسی مضبوط تھی تو لینے والے پکڑنے والے نے کہیں اوپر چھوڑ دے کہ پھر گپ سے پانی میں چلے جا. تو پہلی کیفیت ہوئی اوب ڈوب کی. دوسری کیفیت ہوئی رسی کو پکڑ کے نکلنے کی، جس میں بڑا خائف ہے، ہر لمحہ خوف زدہ ہے.
اور اوپر تیسری کیفیت ہوتی ہے کہ جب کنویں سے باہر نکال کے رکھ دیا گیا، اب اوب ڈوب تو نہیں ہے، ڈر بھی ختم ہے، لیکن کنویں میں جانے کے بعد چاہے جتنا بڑھیا کپڑا پہنے رہیے اس میں تو گندگی لگ جاتی ہے نا، لگتی ہے کہ نہیں لگتی ہے؟ صاحب بڑا صاف شفاف کنواں ہو تو بھیگ تو گیا ہی ہوگا۔ تو تین کیفیت ہوئی نا، ایک اوب ڈوب ہونے والی، تیسری رسی پکڑ کے نکلنے والی، چوتھی اوپر تو آ گئے مگر کنویں میں جانے کا اثر ابھی بھی اس کے جسم پہ باقی ہے۔ یہ تین درجات ہوتے ہیں، وہ تینوں درجات مشائخ اور صوفیہ کی زبان میں یہ کہلاتے ہیں تزکیہ نفس، تصفیہ قلب، تجلیہ روح۔ تزکیہ نفس کے مرحلے میں سالک اوم ڈوب کرتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی گناہ کر لیتا ہے، کبھی نیکی کرتا ہے، کبھی گناہ کر لیتا ہے۔ پھر اس کے بعد تصفیہ قلب کا مرحلہ آتا ہے، جب مضبوطی سے قرآن کو پکڑ کے آگے بڑھتا ہے، جب اوپر نہیں اٹھ جاتا ہے تو بشریت کے گڈھے میں روح کے آنے کی وجہ سے جو اثرات ہوتے ہیں اس سے صفائی تجلیہ روح کہلاتی ہے۔ اب قرآن کا تینوں مرحلہ دیکھیے، فاتبعوہ، قرآن کو مضبوطی سے پکڑو، یہ ہے تزکیہ نفس، واتقوہ، یہ ہے تصفیہ قلب، لعلکم ترحمون، وہ ہے تجلیہ روح۔ یہ تینوں مرحلہ کرو گے قرآن تمہیں بشریت سے نکال کر قرب خداوندی کے مقام پہ پہنچا دے گا۔ یہ تینوں مرتبہ سمجھ میں آئے کہ نہیں آئے؟ جب آدمی کنویں میں ہوتا ہے تو تین کیفیت ہوتی ہے نا، پانی میں اوب ڈوب کرنے کی، رسی پکڑ کے نکلنے کی، اور نکل کے اوپر چلے جانے کی۔ اوب ڈوب کر رہا ہوتا ہے تو بڑا اب تب کا معاملہ ہے، کب زندگی چلی جائے۔ رسی پکڑ کے نکل رہا ہے تو ابھی بھی ہر لمحہ خطرے میں ہے۔ اوپر جانے کے بعد کنویں میں رہنے کا جو اثر باقی رہتا ہے وہ اوپر باقی رہے، اسی کی صفائی تجلیہ روح ہے۔ اوب ڈوب جو معصیت میں کر رہا ہے یہ تزکیہ نفس ہے، اور ان دونوں کے بیچ کا جو مرحلہ ہے وہ تصفیہ قلب ہے۔ قرآن نے ان تینوں مرحلوں کی کیا تعبیر کی؟ فاتبعوہ، یہ قرآن ہم نے جو تمہارے بیچ نازل کیا ہے بڑی بابرکت کتاب ہے، فاتبعوہ، تو اس کی اتباع کرو، واتقوہ۔ علماء بیٹھے، میں آپ کی توجہ چاہوں گا، اول مرحلہ میں جب آپ دیکھیں گے تو فاتبعوہ اور واتقوہ دونوں ایک لگے گا کہ قرآن کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرو، مگر امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ تفسیر کبیر کے اندر تقویٰ کا دو معنی بتاتے ہیں۔ تقویٰ کا ایک معنی اللہ نے جو حرام کیا ہے اس سے رک جائیے اور اللہ نے جو کہا ہے اس کو کر ڈالیے، اس کیفیت کو اللہ نے اتبعوہ سے بیان کیا۔ اور تقویٰ کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اپنے دل کو اللہ کے علاوہ ساری چیزوں سے خالی کر لیجیے۔ تو فاتبعوہ واتقوہ کا معنی یہ ہوا کہ فاتبعوہ، قرآن کی پیروی کرو، قرآن کے احکام کی پابندی کرو، اور واتقوہ، اپنے دل کو اللہ کے علاوہ سب سے خالی کر لو۔ جب یہ دو چیز ہو جائے گی تو اللہ کی رحمت کی امید رکھو کہ اللہ تم پہ رحمتوں کی بارش برسائے گا۔ یہ قرآن بڑی بابرکت، بڑی عظیم چیز ہے، لیکن ہم لوگ جتنی عظیم چیز ہے اس سے غافل ہیں۔ آج دنیا کی وہ قومیں جن کی کتاب محفوظ نہیں ہے، جن کے رسول کی تعلیمات اپنی اصل شکل پہ نہیں ہیں، ہم ان کی پیروی کر رہے ہیں۔ کسی کی جے وجے کیوں پکارے، کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ۔ یہود ہماری پیروی کرے کیونکہ ہماری کتاب اپنی اصل حالت پہ ہے، ان کی بدل چکی۔ نصارہ ہماری پیروی کریں کیونکہ ہمارے رسول کی ایک ایک بات سند چھانٹ چھانٹ کر کے لکھ دی گئی ہے، ہم کسی کی کیوں پیروی کریں؟ لیکن آج صورتحال کیا ہے کہ اتنا عظیم سرمایہ ہمارے پاس ہے اور ہم اس سے غافل ہیں۔ تو بات وہی ہوئی کہ ان کے پاس سوکھی روٹی تھی، وہ اسی کو پانی میں بھگا کر کے بھوک ختم کر رہے ہیں، اور ہمارے پاس اچھی بریانی ہے مگر گھر میں بند کر کے تالا مار کے رکھے، نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے کسی۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں آ رہی؟ وہ اپنی سوکھی روٹی بھگا کے کسی طرح جان بچا رہا ہے، لیکن ہمارے پاس اچھی بریانی ہے اور تالا بند کر کے رکھے ہیں، نہ کھولنے بھی نہ دیں گے، نہ کھائیں گے نہ کھانے دیں گے۔ امام غزالی کی آخری بات بتا کے اپنی گفتگو میں سمیٹتا ہوں اور اس کو نوٹ کیجئے۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ قرآن حکیم کے ہم تمام انسانوں پہ بالعموم اور مسلمانوں پہ بالخصوص 5 حق ہیں۔ قرآن حکیم کے کتنے حق ہیں ہمارے اوپر؟ بس یہی حق سمجھ لیجئے اور اپنی گفتگو ختم کر دوں گا۔ بہت پوائنٹ کی ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کی ذات آپ کے لیے محتاج تعارف نہیں ہونی چاہیے، بڑی جلیل القدر شخصیت امام غزالی کی۔ امام غزالی فرماتے ہیں کہ ہمارے اوپر قرآن کے کتنے حق ہیں؟ 5۔
نمبر 1 تصدیق قرآن، میں سمجھاؤں گا لیکن پانچوں پہلے یاد کر لیجیے۔ نمبر 1 تصدیق قرآن، نمبر 2 ترتیل قرآن، نمبر 3 تفہیم قرآن، نمبر 4 تعمیل قرآن، نمبر 5 تبلیغ قرآن۔ کتنے حق ہیں امام غزالی کے بتائیں بیان کریں؟ 5۔ نمبر 1 تصدیق قرآن، دل کی اتھاہ گہرائی سے قرآن پہ یقین رکھنا، دل کی اتھاہ گہرائی سے۔ زمانہ بدل سکتا ہے، کائنات زیر و زبر ہو سکتی ہے، سورج پورب سے نکلے پچھم ڈوبے، یہ بھی ممکن ہے، پر اللہ نے جو کہہ دیا ہے اس میں کوئی امکان غلط کی گنجائش نہیں ہے۔ پر عالمیہ ہے، کچھ لوگ قرآن کو سائنس سے موڑنا چاہتے ہیں۔ میں کہتا ہوں کہ سائنس اور قرآن میں تضاد نہیں ہو سکتا، بشرطے کہ سائنس سائنس رہے، کیونکہ سائنس اور فلسفہ جو ہے وہ بشری طاقت کے مطابق کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرنے کا نام ہے۔ حکمت اور فلسفہ اور سائنس کیا ہے؟ انسانی طاقت کے مطابق کائنات کی چیزوں میں غور و فکر کرنا۔ یہ چیز اگر مشاہدے کے بعد تجربے کے مرحلے سے گزر جائے تو اس کو سائنس کہتے ہیں، یعنی حکمت عملی کا نیا نام سائنس ہو گیا۔ تھیوری تھی، اس کو پریکٹیکل کر کے دیکھ لیا گیا۔ تو سائنس میں بندوں کی عقل کے مطابق کائنات سے گفتگو ہوتی ہے، اور قرآن میں کائنات کو بنانے والا کائنات کے بارے میں کہتا ہے۔ فرق سمجھیے کہ سائنس میں بندوں کی عقل کے مطابق، اور قرآن میں کائنات کو بنانے والا کہتا ہے، اور بنانے والا بہتر سمجھ سکتا ہے کہ اس نے جس کو بنایا ہے وہ کس کیفیت کے ساتھ بنایا ہے۔ مگر ہاں کسی کی تفسیر کو قرآن کا درجہ دے دے، کسی کی تشریح کو قرآن کے درجے دے دے اور کہے کہ سائنس سے ٹکراؤ ہے اس تفسیر سے، تو یہ ہماری کش فہمی ہوگی۔ قرآن کے نصوص اور ہیں اور فہم قرآن میں اختلاف ہی اور ہے۔ تو قرآن کا سب سے پہلا حق ہے تصدیق قرآن، اس پہ یقین رکھنا، دل کی اتھاہ گہرائی سے اس پہ یقین رکھیے۔ اب ذرا سوچئے ہم کتنا اس قرآن کا یہ حق دے رہے ہیں، قرآن پہ یقین۔ شمس الدین، قمر الدین، صدر الدین، بدر الدین، بڑا اچھا نام رکھنے والا مسلم نوجوان بڑی تیزی سے جا رہا ہے، اچانک یو ٹرن لے کے واپس آ گیا۔ ہم نے پوچھا بھیا کیوں؟ مولانا صاحب بہت جلدی کام سے جا رہے تھے لیکن کیا کریں۔ ارے کیا ہوا؟ بلی راستہ کاٹ دی نا اس لیے واپس آ گئے۔ بتائیے، ارے بلی راستہ کاٹ دی تو وہ تم کو دیکھ کے اپنا منزل نہ چھوڑی، تم کیوں چھوڑ دیے؟ اے مولانا صاحب ارے بلی راستہ کاٹ دیتی ہے نا تو کوئی مصیبت ہونے والی ہوتی، اب چھوڑیے کل جائیں۔ اگلے دن صبح صبح جب بائک صاف کر رہا تھا تو پڑوسی نے پوچھ دیا کہ آج کہاں کا ارادہ ہے؟ کل بلی راستہ خراب کری تھی، آج اس نے جترا خراب کر کے رکھ دیا۔ جبکہ قرآن یہ کہتا ہے لَن يُصِيبَنَا إِلَّا مَا كَتَبَ اللَّهُ لَنَا۔ مصطفیٰ بتا دیجئے ہماری زندگی میں وہی چیز ہمیں ملتی ہے جس کا فیصلہ اللہ فرماتا ہے۔ ہماری زندگی کے سیاہ و سفید کا فیصلہ بلی اور کوا کے ہاتھ میں نہیں ہے، اللہ رب العالمین کے دست تصرف میں ہے۔ وَالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ مِنَ اللَّهِ تعالی، ہماری اچھی بری تقدیر اللہ کے فیصلے سے۔ یہ قرآن کا پہلا حق ہے، اس پہ یقین لائیے۔ اور یہ یقین کیسے ملے گا؟ فقط تقریر سے نہیں صاحب، فقط پڑھ لینے سے بھی نہیں۔ یہ یقین ہمارے سینوں میں تب آئے گا جب کسی یقین والے بندے کی صحبت میں بیٹھیں۔ یہ میں بات کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں، یقین تب آئے گا آپ کے دل میں جب کسی یقین والے کی صحبت میں رہیں۔ دلوں میں یقین کے لیے کتاب چاہیے مگر اس سے زیادہ صحبت ضروری ہے۔ انبیاء کل کتنے آئے ہیں روئے زمین پہ؟ 1,24,000، اور دوسری روایت میں تو ہے 2 لاکھ، اور کتاب کتنی آئی آسمان سے؟ 4۔ صحیفوں کو بھی ملا لے تو 104۔ تو اگر صحیفہ بھی شامل کر لیجئے تو کتاب کی تعداد کتنی ہوتی ہے؟ 104۔ ویسے تو مشہور کتابیں 4 ہی ہیں، اور انبیاء کتنے ہیں؟ اب آپ کا میتھ کتنوں کمزور ہوگا تو فرق تو لگ ہی رہا ہوگا 104 میں اور 1,24,000 میں۔ کیا سمجھ میں آیا کہ دلوں میں یقین کا چراغ جلانے کے لیے کتاب تو چاہیے ہی مگر اس سے زیادہ صاحب کتاب کی صحبت چاہیے تاکہ دلوں میں یقین کا چراغ جل سکے۔
تبھی تو مولانا روم مثنوی میں کہنے پہ مجبور ہوتے ہیں صد کتاب و صد ورق در نار کن روح دل را جانب دل نار کن. یقین والوں کی صحبت میں جائیں یقین پیدا ہوگا. یہ قرآن کا پہلا حق ہو. قرآن حکیم کا دوسرا حق ہے جب آپ اس قرآن پہ اتنا یقین رکھتے ہیں کہ ذرہ برابر شک کی گنجائش نہیں ہے, زیر و زبر سب حق ہے, تو پڑھیے اس کو. قرآن کا دوسرا حق ہے ترتیل قرآن, اسے پڑھیے. لیکن ہم لوگوں کا رویہ اس میں کیا ہے دیکھیے, صبح اگر آپ کے دروازے پہ نیوز پیپر والا 10 منٹ لیٹ کر دے تو 10 بار اندر باہر کرتے. جس ڈش پہ آپ نیوز پیپر سماچار پتر اور اخبار کو دیکھتے ہیں وہ ڈسکنیکٹ ہو جائے 10 بار فون کریں گے 10 منٹ کے اندر مستری کو. جبکہ نیوز پیپر سماچار پتر یہ ایسے ہیں جس میں سے 50 سے زائد% خبریں آج کچھ اور چھپتی ہے اور کل اسی کی تردید اس میں آئی رہتی, جس میں غلطی کا امکان ہی نہیں, غلطی بالفعل موجود ہے, وہ بغیر پڑھے آپ کو سکون نہیں ہوتا. اور جس کتاب پہ اتنا زبردست ہمارا ایمان اور یقین ہے کہ شک کی کوئی گنجائش نہیں, اس کو پڑھے بغیر داڑھی کے بال سفید ہو گئے, قبر میں جانے کی تیاری ہو گئی اور ہمیں اضطراب اور بے چینی نہیں ہے. قرآن کا دوسرا حق ہے کہ اس پہ ایمان رکھتے ہیں تو اسے پڑھیے. کچھ لوگ بڑے بھولے پن سے جواب دیتے ہیں مولانا صاحب اب کوئی ہمارے پڑھنے کا ٹائم تھوڑے رہ گیا ہے. صاحب بڑھاپے میں موبائل سیکھنے کا ٹائم ہو سکتا ہے اور قرآن پڑھنے کا ٹائم نہیں ہو سکتا. بچپنے سے ایک کاروبار میں لگے تھے وہ ڈاؤن ہو گیا ہے تو اب روٹ چینج کر کے دوسرا کاروبار سیکھنے کا وقت ہو سکتا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے اب نہیں ہو سکتا ہے. سنڈے کو ملتا ہے ٹائم, مہینے میں ایک دن ٹائم نکالیے, 1 گھنٹہ نکالیے قرآن سیکھنے کے. تو پہلا حق ہے تصدیق قرآن, اس پہ یقین رکھنا. دوسرا حق ہے اسے پڑھیے. تیسرا حق قرآن کا سنیے. پڑھنے کے حد تک تو کچھ لوگ کھینچ کھانچ کے آ جاتے ہیں, اپنے بچوں کو بھی ضرور ناظرہ خوانی کروا دیتے ہیں. لیکن اس کے بعد تیسرا حق قرآن کا ہے کہ تفہیم قرآن, اسے سمجھیے. قرآن عربی زبان میں ہے, آپ کی زبان میں تو ہے نہیں. تو جب آپ ٹرانسلیٹڈ جو چیز ہیں اس کے ترجمے جو ہیں تفسیر جو ہیں اس کو پڑھیں گے, علماء سے سنیں گے تب نہ سمجھیں گے. آپ کے موبائل پہ بینک سے کوئی میسج آ جائے انگلش میں ہو اور آپ انگلش نہیں جانتے ہو تو رہ جائیں گے سکون سے, چھوڑو جو ہونا ہوگا دیکھ لیا جائے گا. نہیں, فلاں تم انگلش جانتے ہو, فلاں تم انگلش جانتے ہو, اچھا اس نے بتا بھی دیا تو اب اس سے زیادہ انگلش جاننے والا مل جائے گا تو اسے پھر پوچھیں گے. ایک نے بتا بھی دیا لیکن زیادہ جاننے والا مل گیا تو اور تسلی کے لیے. قرآن جس میں اللہ تعالیٰ کے احکام ہیں, ہم پڑھتے تو ہیں مگر سمجھتے نہیں ہیں, مگر سمجھنے والوں سے پوچھنے کی زحمت گوارا نہیں کرتے. قرآن کا تیسرا حق ہے پڑھنے کے بعد اسے سمجھیے. سمجھنے کے بعد چوتھا حق قرآن حکیم کا ہے تعمیل قرآن. جب سمجھ گئے احکام کو تو عمل کریے. قرآن کہتا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جہیم. نیک لوگ جنت میں جائیں گے, برے لوگ جہنم میں جائیں گے. اب آپ فیصلہ کیجئے کیا کرنا ہے. اللہ نے جو کہا ہے کرنے کو اسے کیجئے اور جس سے روک دیا ہے اسے رک جائیے. یہ چوتھا حق ہے. پانچواں حق قرآن کا ہے تبلیغ قرآن. یقین رکھیے, پڑھیے, سمجھیے, عمل کریے. پانچواں حق ہے تبلیغ قرآن. قرآن کو پھیلانے میں, دوسرے لوگوں تک پہنچانے میں مدد کریے. ہمارے وہ مسلمان بھائی جو یقین کا دعویٰ کرتے ہیں مگر قرآن سے عملی طور پہ دور ہے, ان کی زندگی میں عملاً قرآن پہنچائیے. جو سمجھ سے دور ہے ان کی زندگی میں فہماً قرآن کو پہنچائیے. جو پڑھنے سے دور ہے ان کی زندگی میں قرآن کو پہنچائیے قرأت کے اعتبار سے. اور دنیا کی وہ قوم ہے جو قرآن پہ یقین نہیں رکھتی ہے, ان سے اچھا برتاؤ کر کے قرآن ان تک پہنچائیے یقین کے اعتبار سے, ایمان کے اعتبار سے. قرآن کا پانچواں حق ہے تبلیغ قرآن. قرآن پہنچائیے. اب ڈیلی ایک غیر مسلم سے سبزی خرید رہے ہیں, سالوں ان سے کپڑے سلا رہے ہیں, کبھی آپ نے کوئی ہندی ٹرانسلیٹ قرآن ان کو دینے کی زحمت کی ہے؟ کہیں قیامت کے دن اگر اس غیر مسلم نے اللہ کی بارگاہ میں آپ کا ہاتھ پکڑ لیا, کہا مولا آج اسے تو جنت میں بھیج رہا ہے, ہمیں جہنم میں بھیج رہا ہے, پوری زندگی اس نے مجھ سے سبزی خریدی ہے مگر کبھی قرآن کے بارے میں مجھے نہیں بتایا, پوری زندگی میں نے اسے کپڑے سل کے پہنائے ہیں مگر کبھی قرآن ہمیں نہیں پڑھایا, نہیں سمجھایا, نہ اس کے بارے میں کچھ ہم کو سنایا, کچھ جواب ہوگا آپ کا؟
ہدایت کون پائے گا؟ وہ اللہ کی ذمہ داری ہے. ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جو قرآن ہمارے سینوں تک آیا ہے ہم دوسرے لوگوں تک قرآن پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں. تبلیغ قرآن، قرآن کو پہنچائیے. اس پہنچانے میں جو جس طرح پہنچا سکتا ہے وہ اس طرح پہنچائے. عالم دین لوگوں کو اپنی زبان سے پہنچائے. مال والے اپنے مال، قرآنی تعلیم جن اداروں میں ہو رہی ہے ان اداروں پہ خرچ کر کے اپنے مال سے قرآن کی تبلیغ کریں. آپ کے پاس علم نہیں ہے، مال نہیں ہے، اولاد ہے، اپنے اولاد کو عالم قرآن، حافظ قرآن بنائیے اور اپنے اولاد کے ذریعے سے قرآن کی تبلیغ کیجیے. کچھ نہیں کر سکتے ہیں، ہاتھ پاؤں کی جو قوت ہے تعلیمی ادارے میں آ کر کے 2-4 گھنٹہ کچھ کام ہی کر دیجیے تاکہ اس سے قرآن کا علم عام ہو جائے. یہ قرآن کے 5 حق ہے. اگر ان 5 حقوں کو آپ ادا کریں گے تو اللہ زمین پہ بھی عزت سے رکھے گا، قبر میں بھی عزت سے رکھے گا، اور قیامت کے دن بھی اللہ تعالیٰ سرخرو بنا کر کے اٹھائے گا. کیونکہ یہ کتاب ہی اللہ نے اس لیے اتارا ہے کہ ہمارے لیے ہر اعتبار سے بھلائی ہو، برکت ہو، اور ہم اللہ تعالیٰ کے محبوب بندہ بن سکیں. مولا کریم ہمیں کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے سے زیادہ ان باتوں کو سمجھ کر کے عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. بندہ داد محاصل شد فرا وما علینا یا اخی الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.